محترم حضرات، جس طرح میں یہ 4 سلام پڑھوں، میرے بعد آپ حضرات بھی انہی الفاظ کو دہرانے کی زحمت فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، میں یہ 4 سلام اس لیے پڑھوا لیتا ہوں کہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک سبق یاد رکھتا ہوں جو ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ کہتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان و عزت کا، بے شک نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ بے شک میرے بھائیو، یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ اس شعر میں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ رسول تو ایک نہیں ہے مگر ان کی بات ایک ہی ہے۔ میں اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرتا، میں 15 منٹ ہی میں اپنی گفتگو کو پورا کروں گا۔ 15 ہی منٹ میرے یہاں پر جو ہے مجھے وقت ملا ہے جی۔ کہتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان و عزت کا، بے شک نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رسول تو ایک نہیں ہے مگر ان کی بات ایک ہی ہے۔ میں اس دعوے کو قرآن و حدیث کی دلائل سے آپ کے سامنے جو ہے ثبوت دیتا، مگر سنو، کہا ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نبی کو خدا کہیں تب کافر، اور خدا سے جدا کہیں تب کافر۔ بے شک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت، زمانے بھر کی جس نبی کے جشن میلاد النبی کے صدقے میں ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں، یہ زمین نبی کے صدقے میں، آسمان نبی کے صدقے میں، سب کچھ نبی کے صدقے میں۔ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اور اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو پھر ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہی سبق ہمیں امام اہل سنت نے دیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو پھر ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ بولو بولو میرے بھائیو۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الارضین، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ تو پتا چلا کہ تمام دنیا بھر کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ عطا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں،
بہشت میں بھی یعنی جنت میں بھی، بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، ارے یہ کوئی اور جگہ ہے، مقام یار نہیں۔ بے شک ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمامی حضرات ایک اعلان اور سنیں، اسی جلسگاہ میں کسی کا موبائل فون گر گیا ہے، اگر کسی صاحب کو ملا ہو تو اسٹیج پر آ کر دے دیں برائے مہربانی، جن صاحب کا وہ موبائل فون ہے ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی جلسگاہ میں ابھی کچھ دیر پہلے کسی صاحب کا موبائل فون گر گیا ہے، اگر کسی صاحب کو بھی ملے پوری ایمانداری کے ساتھ میں، آپ نبی کے جلسے میں آئے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، آپ لوگ اسٹیج تک پہنچا دیں تاکہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جائے۔ آپ کو بھی درود پاک پڑھیے نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے، مقام یار نہیں۔ اور کہتے ہیں بیدم وارسی کہ کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا، کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا، ارے وہ نماز ہی کیا ہے جس میں خیال یار نہیں، وہ نماز ہی کیا ہے جس میں خیال یار نہیں۔ اور وہ سرزمین، وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، جمال یار کے جلووں سے خالی کوئی تیار نہیں۔ تو یہ عاشقوں کی بات ہے کہ کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دے گا، اور عشق وہ کرے جو محبوب کو راضی، عشق وہ کرے جو جان کی بازی کرے، تن کے کپڑے بیچ کے محبوب کو راضی کرے۔ عشق وہ کرے جو جان کی بازی کرے اور تن کے کپڑے بیچ کے محبوب کو راضی کرے۔ بس میں ایک ایسی ہی داستان آپ کو سنا کے اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ محبت سے کہیں یا رسول اللہ، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہی اس شاخوں میں، ایسے ہی عاشقوں میں جنہوں نے نبی کے نام پر مال کی قربانی پیش کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، تن کے کپڑے بھی نبی کے نام پر اتار دیے، مگر نبی کی محبت کو اپنے دل سے دور نہ جانے دیا۔ وہ نام ہے حضرت مصعب بن عمیر کا۔ مکے کے بڑے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا، اس دور کی سب سے مہنگی خوشبو ان کی ماں انہیں استعمال کراتی۔ عالم یہ تھا، حضرت مصعب بن عمیر جس راستے سے گزر جاتے لوگ سمجھتے کہ ادھر سے مصعب بن عمیر گزرے۔ اس دور کا سب سے قیمتی کپڑا، لباس ان کی ماں ان کو خرید کے دیتی۔ مگر میرے بھائیوں، یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے کہ ایک دن نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نظر سے نظر ملی اور دل اللہ کے محبوب کو اپنا دے بیٹھے۔ عشق وہ کرے جو جان کی بازی کرے اور تن کے کپڑے بیچ کے محبوب کو راضی کرے۔ محترم دین ایمانی بھائیوں، محبت کرنے والے عشق کی منزل میں رہتے ہیں، نہیں ملتا سکون کو، بڑی مشکل میں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو حضرت مصعب بن عمیر بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ہیں۔ ایک دن جب ماں کو خبر لگی کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے، اس نے محمد ابن عبداللہ کے دامن کرم کو تھام لیا ہے، تو ماں ایک دن اپنے بیٹے کو پاس بلا کر کہتی ہے، اے میرے بیٹا مصعب بن عمیر، تم بتاؤ مجھے، کیا تم مشرف اسلام ہو چکے ہو؟ کیا تم نے محمد ابن عبداللہ کا دین اختیار کر لیا ہے؟ کیا تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ تو حضرت
मुसअब बिन उमैर नजरें झुकाकर कहते हैं, हाँ हाँ माँ ये खबर सच है। कहा तो है मेरे बेटे, क्या तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत का ख्याल ना आया? क्या तुम्हें अपनी माँ की ममता का ख्याल ना आया? ऐ मेरे नूरे नजर, फिर फैसला कर लो, ये तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारे लिए इतने धन दौलत ये सब कुछ छोड़ा है, इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं, अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने मंजर कशी की, ऐ माँ छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। का अच्छा तुम इतने मजबूत हो कि हाँ हाँ माँ मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, दुनिया की दौलत को ठोकर मार सकता हूँ, ये मकान छोड़ सकता हूँ, जगह छोड़ सकता हूँ, मगर मैं नबी की मोहब्बत से अब दूर जा नहीं सकता। तो माँ ने जब देख लिया कि मेरा बेटा बात को मानने वाला नहीं है, तो कहा खादिमों को अपने ले जाओ मेरे मुसअब को, और तपते मटर भूनती रेत पर इसको वहां पर पहुंचा दो, हाथ पैर बांध के 3 दिन तक मटर भूनती रेत पर मां ने अपने नूरे नजर को तड़पाया। मगर जब वापस बुलाया और कहा बेटा तुम्हें खबर हो गई होगी, तुम्हें पता चल गया होगा कि माँ की मोहब्बत से दूर जाने की तकलीफों का आलम क्या हुआ करता है। कहा माँ मेरे जिस्म की बोटियां कट जाएं ये गवारा है, खून का कतरा कतरा बह जाए सब कुछ गवारा है, मगर दामने रसूल छूट जाए अब मुझे ये गवारा नहीं। तो फिर मां ने कहा, जब देख लिया कि नहीं मानेंगे, कहे मेरे लाल ये जो तुम लिबास पहने हो ना, ये जो तुम्हारे बदन पर कपड़े हैं ना, ये तुम्हारी माँ के दिए हुए, उतार दो इन्हें भी। हजरत मुसअब बिन उमैर इतना सुन के आड़ में तन्हाई में गए और माँ का वो दिया हुआ लिबास तन से उतार दिया और टाट का लिबास पहन लिया। मेरे भाइयों मैंने कहा था इश्क वो करे जो जान की बाजी करे और तन के कपड़े बेच के महबूब को राजी करे। फिर मेरे भाइयों मुख्तसर ये मैं समेटू हालात को और बताऊं आपको कि इसी हाल में जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हजरत मुसअब बिन उमैर पहुंचे हैं मेरे भाइयों, तो सहाबा आपको पहचान न सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों तुम इनको पहचान नहीं पा रहे हो, अरे ये वही मेरा मुसअब है जो कल बड़े कीमती लिबास में मेरे बारगाह में आया करता था। आज इसने मेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया है और माँ का दिया हुआ लिबास भी अपने तन से उतार दिया है। मोहब्बत करने वाले इश्क की मंजिल में रहते हैं, नहीं मिलता सुकून को, बड़ी मुश्किल में रहते हैं। और मेरे भाइयों मालूम है आपको, आए हो नबी के जश्न में, आए हो मोहब्बत से बैठो और सुनो। मेरे भाइयों हालात बहुत पेचीदा है, आज हमारे दिलों में खुलूस नहीं, हमारी ज़बानें अच्छी नहीं, हमारे दिल अच्छे नहीं। हमारे दिल अगर अच्छे होंगे, हमारी ज़बानें अगर पाकीज़ा होंगी तो हमारी बातों का इस कौम पर असर होगा। हम बाअमल होंगे तो आप भी बाअमल होंगे, और अगर हम बाअमल नहीं है तो हमारी इन बातों का आपसे कहने का कोई मतलब नहीं। मेरे भाइयों मालूम है आपको, हजरत मुसअब बिन उमैर जब एक जंग में शहीद हुए और जब आपको कफन दिया गया तो अगर सर ढकते थे तो पैर कफन से बाहर रह जाते थे, और कदम ढकते थे तो सर कफन से बाहर रह जाता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे मुसअब को इसी तरह कब्र में उतार दो और इनके कदमों पर हरी घास डाल दो। तो जिनकी दौलत शोहरत का पूरे मक्के में चर्चे थे, आज नबी की मोहब्बत में सबको ठोकर मार दी, और जब दुनिया से जा रहे हैं तो कफन भी इतना है कि पैर भी कफन से ढके नहीं जा रहे हैं। अल्लाह नबी के सदके में हम सबको अपने महबूब से अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और हमें इन प्रोग्रामों में, इन जलसों में, नबी के जश्न में यहाँ जो है पुरसुकून होकर बैठने की और कुछ सुनकर उस पर अमल करने की अल्लाह हम पहले मुझको बाद में आप सबको भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों मैं जो 15 मिनट हो गए मेरे, बस यही कहना था।
اسد اشرفی صاحب ماشاءاللہ بڑی ترنم ریزیاں بکھیرتے ہیں اور بڑا نعت گوئی کے انداز میں کلام پڑھتے ہیں، دل بڑا محزوب ہوتا ہے جب یہ کلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ساجد صاحب ماشاءاللہ ان کی بڑی، اور یہ بہت سے ہمارے انور بھائی بہت سے لوگ ہیں، ہم نے بھی ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے یہاں جو ہے ہم رہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ندیم اتاری صاحب اور اس محلے کے تمام لوگ اور ہمارے وہ یہ احباب تمام نے مل کر آج وہ دن دکھایا ہمیں نبی کے صدقے میں کہ یہ بہاریں ہمیں یہاں ایک جشن میلاد النبی کے صدقے میں ہمیں یہاں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اٹھنے سے پہلے بخش دے، اس بیان میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرا معمول نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ایک منٹ بھی جو وقت دیا جائے میں اس سے آگے بڑھوں۔ بہت اچھی بات، اللہ جو ہے ہم سب کی دونوں جہان میں لاج رکھے۔ آمین، ماشاءاللہ بڑی اچھی حضرت کی تقریر ہوئی۔ 14 منٹ 13 سیکنڈ میں حضرت نے اپنی تقریر پوری کر لی، وقت کا پورا خیال کیا، اللہ کریم سلامت رکھے۔ اب میری فہرست میں 10 منٹ کے لیے جناب اسد اشرفی شام ہے، وہ تشریف لائیں جناب اسد اشرفی صاحب 10 منٹ کے لیے۔